تو دیکھیے باتیں بہت سی ہیں اور باتیں آتی بھی ہیں لوگوں کو، مگر کیا جس صوبے میں مینڈیٹ ملا 12 سال میں، کیا پی آئی سی جیسا ایک ہسپتال بنا وہاں پہ؟ کیا پی کے ایل آئی جیسا؟ مجھے یاد ہے میں جب سی ایم سیکریٹریٹ میں شہباز صاحب کے سٹاف میں کام کرتا تھا تو ہمارے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ کے، لیور ٹرانسپلانٹ کے ایک سال میں کئی 100 کیسز آتے تھے، اور بہت سارے پیشنٹ ایسے تھے کہ جو اس پروسیس کے دوران ہی وہ فائل ایک دفتر سے دوسرے سے تیسرے، اس دوران ہی وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک پی کے ایل آئی کا اسپتال موجود ہے جس میں 1000 جگر کے ٹرانسپلانٹ اب تک ہو چکے ہیں۔ دیکھیے عوام کو سہولت دینا، عوام کو ریلیف دینا، یہ میاں نواز شریف کی سیاست کا ہمیشہ محور رہا ہے۔ ان کو بالکل کسی چیز کی طمع نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کا اگر کوئی نصب العین ہے تو وہ عوامی خدمت ہے، اور اس کے لیے بالکل مشکلیں بھی برداشت کی، سختیاں بھی برداشت کی۔ مگر آج اگر آپ یہ سارے پروجیکٹ مائنس کر دیں تو مجھے بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور کیا جب یہ موٹر وے بنائی گئی، آپ سب تو اس کے عینی شاہد ہیں، وہ کسی نے بہت اچھا اس نے لکھا ہوا تھا، الیکشن کے دوران ایک نعرہ میں ایک جگہ گیا تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف تے چنگے کام، موٹر وے تے ایٹم بم۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ موٹر وے جب ساؤتھ ایشیا کی پہلی بنائی گئی تب مہاتیر نے بھی ملیشیا میں موٹر وے نہیں بنائی تھی۔ جب یہ موٹر وے بنی تو ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ٹوٹی سڑکوں پہ گزارا کر رہا تھا، وہ مشرقی ہمسایہ ہو، وہ مغربی ہمسایہ ہو، پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک موٹر وے نہیں تھی۔ ڈیوو کارپوریشن تب کوریا سے پاکستان آیا اس موٹر وے کو تعمیر کرنے کے لیے۔ اگر یہ موٹر وے نہ ہوتی، میں نے ہیلتھ کا ایگزامپل دیا، پی کے ایل آئی کا دیا، کارڈیالوجی کا دیا، اور میں امپیریکل ایویڈنس پہ آپ سے بات کروں گا کہ نواز شریف کیوں جدید پاکستان کا معمار ہے، کہ اگر یہ موٹر وے نہ ہوتی اور حاجی نواز رضا صاحب نے اپنی کتاب کی آج رونمائی کے لیے لاہور آنا ہوتا جی ٹی روڈ سے، تو دیکھیے موٹر وے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹوکن دیا جاتا کہ آج ہفتے کا دن ہے حاجی صاحب، رش بہت ہے کیونکہ موٹر وے تو نہیں ہے، تو قطاریں جو ہیں وہ 150 کلومیٹر کے اوپر لگی ہوئی ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر، یہ منگل والے دن آپ آئیں اور منگل والے دن کا یہ ٹوکن ہے، آپ لاہور جا کے اپنی کتاب کی رونمائی کر لیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، اور تب تنقید کرنے والے کہہ رہے تھے جی جیبیں بھری جائیں گی، موٹر وے بن رہی ہے، اس پہ جہاز اتاریں گے، یہ 3 لین کیوں بن رہی ہے؟ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ موٹر وے کے اوپر جہاز بھی اترے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اسی موٹر وے کے اوپر جہاز اترے جب جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا ملک میں کوئی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی موٹر وے کے اوپر جہاز اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ، تعمیر و ترقی چپا چپا نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی، نواز شریف کی خاندان کی چھاپ ہے اس کے اوپر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس طریقے سے معیشت سنبھلی ہے، جس طریقے سے آپ کی فورن پالیسی چل رہی ہے، پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بہت ریلیونٹ ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جب سینٹرل ایشیا سے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر آتے تھے پاکستان تو ہم دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ان کو ایئرپورٹ لینے گئے ہیں یا ان کو اپنے گھر دعوت دی ہے یا ان کو مری گورنر ہاؤس لے گئے ہیں، تو ہمیں تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ سینٹرل ایشیا سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کو اتنا ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں۔ آج سمجھ آتی ہے کہ جو لینڈ لاک سینٹرل ایشیا ہے، جس کو سمندر تک رسائی حاصل نہیں ہے، اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ پاکستان کے ذریعے ہی کراچی کے پورٹ کو اور گوادر کے پورٹ کو استعمال کرے گا۔ آج وہ انویسٹمنٹ جو میاں نواز شریف نے کی وہ ہمارے کام آ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اس ڈپلومیسی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ تو آج ان ممالک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہاں پہ میں تاجکستان جاتا ہوں تو امام علی رحمان وہاں کے صدر کہتے ہیں کہ نواز شریف میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا بڑا تعلق ہے۔ باقی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کے سربراہان مملکت نواز شریف کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ فورن پالیسی ہو، وہ ملک کے اندر رواداری ہو، اور میں 2 مثالیں ان کی وزاداری رواداری کی بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں بات لمبی ہوگی، میں اتنی لمبی تقریر کے ارادے سے آیا نہیں تھا۔ جب 2013 کے الیکشن میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی ادھر لاہور گلبرگ میں کرین سے گرے اور زخمی ہوئے، میاں نواز شریف نے فوری میٹنگ بلائی
ہم 180H ماڈل ٹاؤن موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ہمارا حریف ہے، یہ دشمن نہیں ہے، یہ زخمی ہوا ہے، ہمیں فی الفور اپنے جلسے کینسل کر کے اپنی کیمپین کو معطل کرنا چاہیے اسے اظہار ہمدردی کے لیے۔ اور پھر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پرویز رشید صاحب اور پارٹی کے دیگر رہنما شوکت خانم اسپتال گئے اور تیمارداری کی۔ یہ سیاست کے اندر ایک وزاداری ہوتی ہے، ایک آپ اپنے مخالف کو بھی اس کی خوشی میں غم میں آپ شریک ہوتے ہیں۔ اور الیکشن جیتنے کے بعد حاجی نواز رضا صاحب اس بات کے گواہ ہیں، چوہدری نثار علی خان صاحب ساتھ تھے اور میاں نواز شریف صاحب بنی گالا گئے اور جا کے اسے کہا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، مگر اس ملک میں تعمیری سیاست کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ حکومت کا ساتھ دیں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا میری سڑک نہیں بنی گالا کی گھر کی، یہ بنوا دیں، اور وہ بنوائی گئی۔ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ جو میں بات کر رہا ہوں۔